نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اس سے پہلے ہم عبادات کے اوپر اپنی ویڈیوز پیش کر چکے ہیں، جن میں نماز اور اس کے متعلقات کے مسائل پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہوں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، آپ ہمارے پاک اسلام چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور ہم انشاءاللہ اس موضوع پر مکمل گفتگو کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نکاح کے مسائل۔ سب سے پہلے ہم نے نکاح کو سمجھنا ہے کہ نکاح کیا ہے اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ ناظرین کرام، نکاح ایک خوبصورت رشتے کا نام ہے۔ نکاح اس تعلق کا نام ہے کہ جس تعلق کی بنیاد پر معاشرے کا حسن و جمال بڑھتا ہے، معاشرے کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، اور انسان کی ایک نئی نسل اور انسان اس نکاح کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق اور جناب آمنہ کے لال محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نکاح کرو اور نکاح کو عام کرو، کیونکہ فطرتی طور پر اللہ رب العالمین نے جتنی جاندار اشیاء پیدا کی ہیں ان تمام کا جوڑا جوڑا اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ان تمام کے اندر جنسی خواہشات اور نفس کی ضروریات اللہ نے رکھی ہیں، اور باقی تمام جانداروں میں، جانوروں میں، پرندوں میں وہ جنسی خواہشات پورا کرنے کا ایک نظام موجود ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسانوں کے اندر جنسی خواہشات رکھی ہیں، اور ان کی تسکین کے لیے، ان خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ نے بڑا خوبصورت ایک نظام دیا ہے، اور وہ نظام ہے نکاح کا۔ تعلق وہی ہے، لیکن ایک تعلق ہے جو نکاح کے ذریعے قائم ہوتا ہے، اور ایک تعلق ہے جو زنا کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے جو تعلق قائم کیا جاتا ہے وہ تعلق عبادت بن جاتا ہے، اور وہ تعلق اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے، تقوی کی بنیاد بن جاتا ہے، اور معاشرے کے حسن و جمال کا بنیادی حصہ بن جاتا ہے۔ کائنات کے اندر، زمین کے اندر فتنہ اور فساد ختم ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، محبت، مودت اور قرابت داری اور صلہ رحمی اور خاندان کے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں زنا، جس کے اندر وہی تعلق ہے جو نکاح کے اندر ہوتا ہے، لیکن یہ تعلق معاشرے کی بدصورتی کی شکل بن جاتا ہے، معاشرے کے بگاڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور معاشرے کو فنا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے، بدنامی کا ذریعہ بن جاتا ہے، قتل و غارت گری کا ذریعہ بن جاتا ہے، فتنہ اور فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور معاشرے کا وہ حسن جو اللہ کو پسند ہے، یا اللہ نے جس حسن کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا، اس حسن کے بگاڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اللہ سے دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ کے غضب کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ کے عذاب کا سبب بن جاتا ہے، اور دین اسلام سے بغاوت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے نکاح کے اوپر اللہ نے اجر رکھا ہے، اور زنا کے اوپر اللہ نے حد رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے، اللہ کے احکامات سے بغاوت کرتا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو مار دینے کا حکم ہے کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارنے کا حکم ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں، سر عام اس کو کوڑے مارے جائیں۔ کیوں کہ اس نے اس معاشرے کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے،
معاشرے کے حسن و جمال کو بدصورتی میں بدلنے کی کوشش کی ہے، زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کیا کرو۔ نکاح جو ہے، چونکہ اللہ پاک نے ہمارے اندر ایک فطرتاً چیزیں رکھی ہیں، تو نکاح عام طور پر جو نکاح کا حکم ہے، النکاح من سنتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، بلکہ نکاح سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اس کائنات کے نظام کو اور اس کائنات کے نظام کے اندر جب اللہ نے انسانیت کو آباد کرنا چاہا تو سب سے پہلے اس انسانیت کے باپ جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا، اور پھر ان کے لیے اللہ نے ہماری اماں جان حضرت سیدہ حوا علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا، اور پھر ان کی اس جوڑے کو، ان کی اس ریلیشن شپ کو، ان کے اس تعلق کو نکاح کے ذریعے قائم کیا، اور جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کا نکاح فرمایا، اور پھر اس کے بعد ان جس زمین پر اترے، زمین پر اتارا گیا، اور پھر نسل آدم کو اس زمین پر آباد کیا گیا، اور پھر اسی نسل آدم میں 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ قائم ہوا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے نکاح کے ذریعے سے اپنا تعلق قائم کیا، اور نکاح کے ذریعے سے اس خاندان کو، اس نظام کو آگے چلایا، انسانیت کا سلسلہ شروع کیا۔ جب کبھی اس معاشرے کے اندر نکاح سے ہٹ کر انسان نے خواہشات کی تکمیل کرنا چاہی، زنا کے راستے کو اپنایا، بدکاری کے راستے کو اپنایا، زمین پر فتنہ اور فساد پھیلا، لیکن جب نکاح کے ذریعے سے اس خواہش کی تکمیل ہوئی، اللہ نے اس معاشرے کو حسن و جمال میں بدل دیا۔ اس لیے نکاح کے متعلق بہت ساری روایات ہیں جن میں نکاح کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ ناظرین کرام، ایک بات یاد رکھیں، نکاح عمومی طور پر جو ہے یہ مسنون حکم ہے، اللہ کے محبوب کی سنت ہے، لیکن اگر ایک انسان کو اپنی خواہشات قابو نہیں رکھ سکتا، خواہشات تنگ کرتی ہیں، اور پھر وہ خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، تو اس کے لیے نکاح فرض ہو جاتا ہے کہ وہ خواہشات کی تکمیل نکاح کے ذریعے کرے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا دوسرا راستہ بتایا کہ اپنی خواہشات کو دبانے کے لیے روزہ رکھو، یا نکاح کرو، اور نکاح جہاں تمہیں پسند ہو، جہاں تمہارا دل چاہے، اور اس کے لیے بھی آگے پھر ترتیب بیان کر دی، اخلاقیات بیان کر دی کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ناظرین کرام، نکاح بہت سادی سی چیز ہے۔ نکاح ایک تعلق کا نام ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق قائم کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے چند ضروری چیزیں ہیں۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال کر نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ آج اس معاشرے کے اندر نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے۔ اس لیے اس دور کے اندر ہمارے اوپر لازم بنتا ہے کہ ہم نکاح کو رواج دیں اور زنا کا راستہ بند کریں۔ نکاح کو رواج ہوگا، ہمارا معاشرہ خوبصورت بنے گا، اس معاشرے کا حسن و جمال بڑھے گا۔ تو میں آپ کو نکاح کے متعلق چند روایات جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمودات سنا دیتا ہوں۔ حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں نکاح کیا کرو، کیونکہ میں تمہارے سبب سے اس بات میں دنیا کی اور قوموں سے سبقت لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نکاح کے ذریعے سے میری امت بڑھے گی، اور میری امت شمار میں ان سے سب سے زیادہ ہوں۔ اور فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ تو اس امت کی کثرت، اس امت کے اندر اضافہ تبھی ہوگا جب ان مرد اور عورت کی ریلیشن شپ ہوتی ہے، تعلق قائم ہوتا ہے۔ اگر یہ تعلق نکاح کے ذریعے سے ہے، اس امت کا ذریعہ بڑھنے کا ذریعہ بنے گا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کا ذریعہ بنے گا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فخر کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر یہ تعلق غیر شرعی طریقے سے ہوا، بدکاری کے ذریعے سے ہوا، تو یاد رکھیں یہ شریعت سے بغاوت کہلائے گا، اللہ کے حکم کا عدولی کہلائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، جو طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ یہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کیونکہ نکاح کے ذریعے سے نگاہیں نیچی رہتی ہیں، نکاح سے نگاہیں نیچی رہتی ہیں اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو نکاح کی ذمہ داریاں نہ اٹھا سکتا ہو اس کو چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کے لیے روزے رکھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں۔ تو جب فطرت کے اندر اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں تو پھر کیوں نہ اس کو ایک خوبصورت طریقے سے اس کی تکمیل کی جائے اور معاشرے کے حسن و جمال کا ذریعہ وہ بن جائیں اور امت کی کثرت کا ہم ذریعہ بنے اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت کے ہم وہ مستحق ٹھہریں۔ ناظرین کرام، نکاح بڑا آسان ہے، اور نکاح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سب سے بہترین اور سب سے محبوب نکاح وہ ہے جس میں کم از کم اخراجات ہوں۔ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پوری ویڈیو پیش کریں گے۔ کم سے کم اخراجات۔ آج نکاح اور شادی کو اتنا مشکل کر دیا گیا کہ انسان جب سوچتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ لیکن نکاح شریعت کے اندر کتنا آسان ہے۔ 6 چیزوں کا نام نکاح ہے۔ نکاح کے اندر ٹوٹل 6 چیزیں ہیں، 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں۔ 2 فرض جو نکاح کے لیے ضروری ہیں، فرمایا ایک ایجاب و قبول ہے کہ بچی والے کہیں کہ ہم نے بچی کی نکاح آپ سے کر دیا، اور بچے والے کہیں کہ ہم نے قبول کر لیا، یعنی ایجاب و قبول ہو۔ اور دوسرا فرض یہ ہے کہ اس کے اندر 2 مسلمان گواہ قائم ہوں، یا ایک آدمی اور 2 عورتیں۔ یہ اگر آدمی میسر نہیں ہے تو ایک آدمی کی جگہ پر 2 عورتوں کی گواہی بھی قابل قبول ہے۔ تو یہ 2 گواہوں کا ہونا، مسلمان گواہوں کا ہونا اور ایجاب و قبول کا ہونا، یہ نکاح کے لیے فرض ہے۔ اور ایک نکاح کے لیے واجب ہے، وہ ہے حق مہر، کہ حق مہر کو متعین کیا جائے۔ حق المہر کے اوپر انشاءاللہ ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے، اور حق مہر کی جتنی بھی اقسام ہیں، حق مہر کے جتنے بھی طریقہ ہے، اور اس کے اندر جو معاشرتی طور پر ہم نے اپنی طرف سے جو ہے وہ اس کے اندر چیزیں گھسیڑ لی ہیں، اس کی بھی انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے۔ تو یہ حق مہر کا ہونا نکاح کے اندر واجب ہے۔ اور 3 چیزیں سنت ہے نکاح کے اندر۔ سب سے ایک چیز جو ہے کہ وہ نکاح کے اندر شرعام جو ہے وہ مجمع کے اندر ہو، اور اس کے اندر جو ہے وہ چھواروں کو تقسیم کر لیا جائے۔ اور تیسرا فرمایا کہ ولیمہ جو ہے اس کو کر لیا جائے۔ اب ولیمہ جو ہے کتنی گھنونی شکل اختیار کر چکا ہے، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو پیش کریں گے۔ تو آج ناظرین کرام، ہماری سب سے پہلی کاوش اور سب سے پہلی جو ویڈیو نکاح کے فضائل کے اوپر تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سب کو اس نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو نکاح سے بھاگنا چاہتے ہیں یا کسی اور ذریعے سے اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔